السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت قرآن عظیم یا دینی کتابیں اگر بوسیدہ ہو جائیں اور پڑھنے کے قابل نہ رہیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبروں پر، قبرستان کے اندر جب ہمارا جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں قبروں کو اوپر ڈال کر ایسے ہی چلے جاتے ہیں وہاں پر۔ تو اس کے تعلق سے کچھ بیان فرمائیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف یا دینی کتابیں اگر بوسیدہ ہو جائیں کہ پڑھنے کے لائق نہیں رہیں تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیں جہاں پر اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قبرستان ہی میں دفن کیا جائے، قبرستان سے ہٹ کر کے بھی کیا جا سکتا، اور اگر قبرستان میں بھی کریں تو اس انداز میں کریں، سائیڈ میں کریں کہ جہاں پر اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اور اس کا بھی خاص خیال رکھا جائے کہ ان کو ایسے ہی مٹی اور اس کے اوپر ڈالنا نہ شروع کر دی جائے، بلکہ کسی کپڑے میں لپیٹ لیا جائے۔ جیسے کہ قبر بنائی جاتی ہے لحد کی شکل میں، یا تو ایسا کر لیا جائے، یا تختے وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں اوپر سے، یا ایسا کر دیا جائے۔ بہرحال ان کے اوپر ڈائریکٹلی ہی مٹی وغیرہ نہ ڈالی جائے، بلکہ ان کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر اس انداز میں دفن کریں کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ رہا قبرستان میں جا کر کے قبروں میں ڈال کر کے آنا، یہ سراسر غلط ہے، اس میں بے حرمتیاں ہوتی ہیں۔ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ غیر لوگ اگر قرآن پاک کی کہیں بے حرمتی کر دیتے ہیں تو ہم کتنے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، اور ہماری سب اس وقت میں غیرت ایمانی بیدار بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہاں کیوں اتنے مردہ ہو چکے ہیں، ہماری غیرت ایمانی بالکل مردہ ہو چکی ہے کہ قبرستان میں جا کر کے دیکھو تو قرآن شریف صرف پارے دو پارے اس کے اوپر کے اگر بوسیدہ ہوئے ہیں، پڑھنے لائق بھی ہیں، تو ایسے ہی ڈال کے چلے جا رہے ہیں۔ قبروں پر پڑے ہوئے ہیں وہ، کچھ قبروں کے جو بیٹھ جاتی ہیں قبریں، کچھ اس میں پھینک کر کے چلے جا رہے ہیں اس انداز میں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور قرآن کی بے حرمتی، دینی کتابوں کی بے حرمتی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بتائی جائے، اس پر تو ہر انسان اپنے سمجھ سکتا اپنی عقل سے بھی کہ اس کی حفاظت، اس کا ادب و احترام ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں جلا دیا جائے۔ جلانے کا حکم نہیں ہے شریعت میں، اس میں جلایا نہیں جائے، جلانے میں بے حرمتی ہی ہے اس کی۔ ہاں، دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ کہیں ایسی کوئی جگہ نہیں مل پا رہی ہے کہ جو آپ دفن کر دیں، تو حکم ایک شرع یہ بھی ہوتا کہ اگر کوئی بہتا دریا ہے کوئی کہ جس میں کہ خوب پانی چل رہا ہے، تو کسی پتھر وغیرہ میں باندھ کر کے اس میں ڈبو دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے جو اوراق ہیں تو وہ اتراتے پھریں، اس طرح سے تیرتے نظر آئیں، بلکہ اس انداز میں اس میں ڈال دیا جائے کہ کوئی پتھر وغیرہ باندھ کر کے کہ تاکہ وہ اس میں بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا، دینی کتابوں کا ادب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی اس میں یہ دیکھنے میں آتا کہ بہت سے لوگ مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں بوسیدہ قرآن شریف یا دینی کتابیں۔ تو مسجد میں بوسیدہ قرآن شریف تو نہیں رکھنا چاہیے۔ وہاں پر اگر مقصد آپ کا یہ ہے کہ پڑھنا، تو پڑھنے کے لیے رکھے جائیں، تو پڑھنے لائق قرآن شریف رکھے جائیں، اس لیے مسجدوں میں نہیں رکھا جائے۔ اس کے لیے حکم یہی ہے، میں نے دو طریقے بتائے آپ کو، یا تو دریا میں ڈال دیں، اور یا یہ ہے کہ ان کو محفوظ جگہ دفن کر دیں۔ اچھا، بہت سے لوگ قرآن شریف مسجدوں میں رکھواتے ہیں۔ اگر ہاں ایصال ثواب کے لیے رکھوا رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے اگر وہاں ضرورت ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا کہ کہاں ہماری مسجدیں پہلے ہوتا تھا، دیکھنے میں آتا تھا کہ ادھر نماز فجر ادا کی، ادھر بہت سے لوگ مسجدوں میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن اب تو اگر امام صاحب دعائی لمبی کر دیں تبھی لوگ جو ہے چھوڑ کر کے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو حالات ہو رہے ہیں، چاہے جائے کہ وہ قرآن شریف کی تلاوتیں کریں، تو نہ ہمارے گھروں میں تلاوتیں ہو رہی ہیں، نہ مسجدوں میں ہو رہی ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جن مسجدوں میں اگر قرآن شریف کی یا دینی کتابوں کی ضرورت ہے تو وہاں دیں، ورنہ قرآن شریف کی جگہ پر آپ علماء کرام کو دینی کتابیں دے دیں۔ غریب مدرسے کے جو بچے ہیں، اپنے کورس نہیں لے پا رہے ہیں، تو آپ ان کو دینی کتابیں دے دیں۔